اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عصب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ آئیے سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کو سب سے پہلے 17 ربیع الاول حضور سرور کائنات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے مراد آباد عزاداری چینل کی جانب سے آپ تمام سامعین و ناظرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بابرکت تاریخ ہے 17 ربیع الاول، جس میں 2 صادق امام جعفر صادق حضرت ختمی مرتبہ جن کو کافروں نے بھی صادق و امین کہا، 2 صادقوں کی ولادت کا دن بڑی مبارک تاریخ ہے، اور یہ جشن کی تاریخ ہے، خوشی منانے کی تاریخ ہے، غسل کرنے کی تاریخ ہے، اور بے پناہ ثواب ہے۔ غسل کرنے سے تمام گناہ محو ہو جاتے، مٹ جاتے ہیں، اور مومنین کو نظر و نیاز کھلانا یہ بہت زیادہ ثواب ہے ان کے نام پر۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے ان کی سوانح حیات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ 2 صادق ہیں، ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے، ایک سیمپل ہے۔ اس زندگی کو دیکھتے جاؤ، زندگی گزارتے چلے جاؤ، اور تمہاری کامیاب ترین زندگی ہوگی۔ ہم اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے، امام کے چاہنے والے، لیکن ہمارا کردار ان کے کردار سے بالکل الگ نظر آتا۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف انہیں سنا، انہیں پہچانا نہیں، انہیں جانا تو مگر پہچانا نہیں۔ جاننا الگ ہوتا ہے، پہچاننا الگ ہوتا ہے۔ اگر پہچان لیتے تو معرفت ہوتی، جب معرفت ہو ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اصول زندگی کو ان کے نقش قدم پر لے جائیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے دن بھر کے اوقات کیسے ہوتے تھے، کہ دن میں کرتے کیا تھے، کھانا کھانے کے طریقے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ان کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں، جینے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ان کے ہیں یا نہیں ہیں، معاشرے میں جینے کا طریقہ جو ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا سلسلہ، یہ ساری باتوں کی طرف توجہ دینی، کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا کہ جیسے یہ کرتے تھے ویسے تو ہم ہو نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ کہاں ہم اور کہاں وہ نوری مخلوق۔ ظاہر سی بات ہے کہ نوری مخلوق میں خاکیوں میں فرق ہے۔ یہ ہمارے لیے بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ انہیں اللہ نے نمونہ عمل بنا کے بھیجا، ہمیں حکم دیا کہ ان کی سیرت پہ چل کر ایک کامیاب و کامران زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کی سیرت سے ہٹ کر دنیا میں بھی ناکام زندگی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اخلاق کا ہے۔ یہی آیت ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ تم نبی کے اخلاق اور محمد والے محمد کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو سنوارو، کہ ان کا اخلاق دیکھو اور خود کو با اخلاق بنانے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز ہیں۔ عظیم، اکبر درجہ نہیں، عظیم کے بعد کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ یعنی پوری دنیا لاکھ کوشش کرے با اخلاق بننے کی، لیکن میرے پیغمبر جو اخلاق آپ کا ہے کوئی اس مرتبے پہ نبی اور ولی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اخلاق اتنا اچھا تھا، آج ہم شرم کرتے ہیں بچوں کو سلام کرنے میں، ہم چھوٹے ہو جائیں گے صاحب۔ یہ ہمارے اندر انانیت اور غرور پایا جاتا ہے، یہ خیال شیطان ڈالتا ہے کہ تم بچوں کو کیا سلام کرو گے، اپنے سے چھوٹوں کو کیا سلام کرو گے۔ آئیے نبی کا اخلاق دیکھیں، قرآن کہتا میرے حبیب تیرا اخلاق اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ مدینے کی مائیں اپنے بچوں کو سجا کے بھیجتی تھی کہ جاؤ آج نبی کو سلام کرو۔ نبی کوئی موقع ہی نہیں دیتے تھے، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ بچے آ کے کہتے تھے اماں ہمیں تو کائنات کا نبی موقع ہی نہیں دیتا، وہ ہم سے پہلے ہمیں سلام کر لیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ماں نے اچھے کپڑے پہنائے، نلا دھلا کر بچوں سے کہا جاؤ نبی کو مسجد نبوی میں سلام کر دیا۔ ابھی بچے گھر سے نکل کے مسجد نبوی کے دروازے پہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ اندر سے نبی کی آواز آئی، السلام علیکم یا اطفال المدینہ، اے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں تم پر مصطفیٰ کا سلام ہو۔ اب بچے جواب دے کے واپس آ گئے قدم بوسی کر کے، کہا ماں وہ نبیوں کا سردار ہے، اس کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ
کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سلام میں پہل کریں، وہی ہمیشہ ہمیں سلام کر لیتا ہے۔ اماں ہم اس کے اخلاق کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ اماں وہ بہت خلیق پیغمبر ہے، ایسا اخلاق تو کسی کا نہیں ہے کہ یہ بچوں کو سلام کرنا سنت رسول ہے۔ ہم کریں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں شیطانی وسوسے و خیالات، ہم بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں تو ہم جواب دیں، خوش ہوئے بچوں نے سلام کیا ہم بڑے ہو گئے۔ کچھ نہیں، ہم تو بڑے جب ہوتے کہ جب ہم خود بچوں کو سلام کر کے سیرت مصطفیٰ کے حامل قرار پاتے۔ اور ایک معاشرے میں اور بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ اپنی عورتوں کو بھی سلام کرنا شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث قصہ اٹھا کے دیکھیں کہ امام حسن امام حسین آ کے ماں کو سلام کرتے ہیں، پھر مولا کائنات آ کے کہتے ہیں اے بنت رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ علی کون ہے؟ زہرا کون؟ زہرا زوجہ ہے، علی شوہر، شوہر ہو کے علی سلام کر علی زوجہ کو۔ یہ ذہن میں یہ باتیں ذہن سے نکال دیں کہ ہم عورت کو سلام کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، نہیں، یہ ائمہ معصومین کا اخلاق ہے۔ ان کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ چل کر کامیاب و کامران زندگی گزاریں۔ وہ خلیق پیغمبر کے جس کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ جنہوں نے اس کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، پتھر مارا، لیکن پلٹ کر جواب نہیں دیا اور دنیا کو ایک سبق دے دیا کہ دیکھو ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ تمہیں بااخلاق بنائیں، بااخلاق بنا کے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، اور وہ ضعیفہ جو بار بار راستے میں کوڑے ڈالا کرتی تھی، ایک دن وہ بیمار ہوئی تو اس نے کوڑے نہیں سر پہ ڈالے، پیغمبر نے کہا کہ آج کوڑے نہیں پڑے 2 دن سے، آخر وجہ کیا؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہو گئے، نبی نے کہا چلو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ ہم ہوتے اس جگہ پہ کیا کرتے؟ بدعا کرتے کہ اچھا ہوا مریض ہو گئی، اچھا مر جائے۔ لیکن اخلاق مصطفیٰ کتنا عظیم ہے، یہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے جو ہے ان ہستیوں کو اللہ نے اتنا باخلیق بنا کے بھیجا۔ نبی گئے عیادت کو، بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا آپ بدلہ لینے آئے ہیں؟ جب ہم مریض ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، نبی نے کہا ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم تیری تیمارداری عیادت کے لیے دیکھنے کے لیے آئے، تیرے لیے دعا کرنے آئے، اللہ تجھے شفا دے۔ جیسے اس نے یہ اخلاق دیکھا، ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھی، کہتی ہاتھ بڑھائیے، پہلے کلمہ پڑھائیے پھر کوئی بات ہوگی۔ نبی نے کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، جو ابھی اتنا اخلاق بہترین آپ نے پیش کیا، یہ آپ کا دین ہے یا آپ کا ذاتی کام ہے؟ نبی نے کہا یہی تو میں دین لے کر آیا ہوں۔ کہ پھر لعنت ہو مجھ پر کہ اتنا خلیق اور با اخلاق انسان ہوتے ہوئے میں اس کے ساتھ جو ہے برائی سے پیش آؤں، نہ میں اسلام قبول کروں گی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق وہ عظیم نعمت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان تلواروں سے میدان نہیں جیت سکتا، اخلاق کے ذریعے سے دشمن کا بھی دل جیت لیتا ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے کہ ہر مشکل کو لڑائی جھگڑے سے نہیں آسان کیا جاتا، لیکن اچھے اخلاق سے انسان برسوں کے مشکل مسائل کو ایک لمحے میں حل کر لیا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اخلاق وہ عظیم شے ہے کہ امام حسن کو ایک شخص گالی دے رہا ہے اور امیر شام نے اسے بھیجا تھا کہ مولا خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں امام نے کہا میرے بھائی تو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، برہنہ ہے تو کپڑے ہیں لویال اگر پریشان ہے تو ان کے لیے کھانا دے دوں، چل میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا اخلاق ہے، مجھے تو بتایا کچھ اور گیا تھا، آج میں سمجھ گیا کہ اللہ جہاں چاہتا ہے وہیں رسالت اور امامت و ولایت کو رکھا کرتا ہے۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ کائنات میں اگر کوئی عظیم انسان ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اخلاق سب سے بڑی نعمت، آدمی لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے، خمس دے، اس کے باوجود اگر بدتمیز ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، تو اللہ اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پہ مارتا ہے، اس پہ لعنت بھیجتا ہے ابلیس کی طرح۔ ابلیس بہت بڑا نمازی و حاجی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اخلاق اچھا نہیں تھا، اللہ سے آدم سے الجھ گیا۔ با اخلاق ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں بطور نصیحت کہ اس تاریخ 17 ربیع الاول سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی سوانح حیات صرف پڑھ لیں؟ نہیں، پہلا جو کام ہے نبی کا اخلاق ہے وہ سبق لیں اس تاریخ سے کہ 40 برس تک خاموش اپنے اخلاق و کردار کا لوہا منوا لیا کہ کافروں نے بھی جو ہے صادق کہا، سچا کہا، امین کہا، اور اپنی امانت کافر بھی بھروسہ کر کے رکھتے تھے کہ یہودی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا دین کیا ہے؟ نبی نے کہا حسن الخلق۔ پھر اس نے بائیں طرف سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ نبی نے کہا بہترین اخلاق۔
پشت کی جانب سے پوچھا اور سامنے سے نبی نے کہا میرا دین اخلاق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا ہاتھ بڑھائے، میں کلمہ پڑھوں گا، کیوں پڑھ رہا ہوں کلمہ؟ اب میں نے اپنی تمام آسمانی کتابوں میں یہی بات پڑھی ہے کہ سچے رسولوں نبیوں کا دین اخلاق ہوتا ہے، بیکار ہے وہ مومن جو نماز روزہ کر کے بھی با اخلاق نہ ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔